دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی میں 2 جون کو مدنی مذاکرے کا انعقاد، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی شرکت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف موضوعات پر سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کے اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع، دوسرے دن نگران شورا اور مولانا عبدالحبیب اتاری نے ناظمین اور اساتذہ کرام کی تربیت فرمائی۔ 18 ذوالحج شریف یوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر خصوصی رپورٹ۔ 29 مئی 2026 کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں مختلف یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی افروز عطاری نے شرکاء کو علم دین سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ فیضان مدینہ کراچی میں 22 مئی 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا، مرحومین کو ایصال ثواب بھی پیش کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 2 جون 2026 کو بھی مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان کی شفاعت کی بدولت 70,000 ایسے افراد کہ جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، وہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے، اللہ پاک اسے 9 نعمتوں سے نوازے گا۔ نمبر 1 اپنی محبت، نمبر 2 صحت و سلامتی، نمبر 3 فرشتوں کی حفاظت، نمبر 4 گھر بار میں برکت، نمبر 5 چہرے کا نور، نمبر 6 دل کی نرمی، نمبر 7 پل صراط پر بجلی کی سی تیزی، نمبر 8 جہنم سے نجات، اور نمبر 9 اپنی خاص رحمت میں قرب، نزدیکی، کہ جہاں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی غم۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کا 3 دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے۔ اجتماع کے دوسرے روز نگرانی شورا اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے ملک بھر سے آئے ہوئے ناظمین اور اساتذہ کی تربیت فرمائی اور ان کے درمیان سنت و بھرا بیان فرمایا، جبکہ شرکاء نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں مدرسۃ المدینہ بوائز کے ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے دوسرے دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا حاجی شاہد اتاری، مولانا عبدالحبیب اتاری، حاجی جنید اتاری مدنی، حاجی محمد سلیم اتاری سمیت ملک بھر سے ناظمین اور اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ اجتماع میں کیے جانے والے سنت و بھرے بیانات کو مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا گیا، جس سے مختلف ممالک میں موجود ذمہ داران اور عاشقان رسول نے دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کا قاری ہونا یہ بہت بڑی پوسٹ ہے، ایک مدرسۃ المدینہ کا ناظم ہونا بہت بڑی پوسٹ ہے، اتنے بچوں کے مستقبل کا ذمہ دار بننا بہت بڑی پوسٹ ہے۔ یہ باپ، ایک بیٹے کا باپ، اس کے ذمہ ایک بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے ہوں گے، مگر میرے ایک قاری کے ذمہ 25 30 بچے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بات ضرور کیا کریں، اشعار یاد ہونے چاہیے اعلیٰ حضرت کے، فتاوی رضویہ کی عبارتیں یاد ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا ذکر کر دیا کریں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت امیر سنت نے ذکر سے کی ہے۔ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان، حسام الحرمین، اور ہر چیز میں اعلیٰ حضرت، میرا رول ماڈل اعلیٰ حضرت، میرا معیار اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہم سب اعلیٰ حضرت کا نام کس سے سن رہے ہیں؟ جس سے خود ہم ایک معیار مانتے ہیں، اور جب آپ کا معیار کسی اور کو کہتا ہے کہ میرا معیار یہ ہے، تو ہمارے دل میں ان کی عظمت کتنی بڑھتی ہے۔ اجتماع کے شرکاء نے نگران شورا سے سوالات بھی کیے، جس کے نگران شورا نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اجتماع کی دوسری نشست سے مولانا عبدالحبیب اتاری نے خودداری کی عظمت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کی نظر میں خوددار شخص کی عزت آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے، ایسے شخص کو چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے ہیں۔ خوددار آدمی کے پاس آنے جانے میں کسی کو جھجک محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا شخص بے ضرر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خوددار لوگوں کے لیے، خوددار شخص کے لیے لوگوں کا خلوص جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حضرت ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ اور ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے، یعنی جس کا کھانا پینا ہی سادہ ہے، جس کے خرچے ہی زیادہ نہیں ہیں، جس کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اس بندے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اجتماع کے شرکاء نے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرکاء کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے سنت و بھرے اجتماع کے دوران ہونے والے مدنی مذاکرے اور نگرانی شورا کے سنت و بھرے بیان کو بذریعہ مدنی چینل مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ و طلباء کرام نے دیکھنے اور سننے کی سعادت پائی۔ مزید تفصیلات ایوب اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں پاکستان بھر سے مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور اساتذہ کرام نے شرکت کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات کو سننے کی سعادت پائی۔ وہیں افریقی ممالک ملاوی، موریشس اور کینیا کے شہروں نیروبی اور ممباسا سمیت نیپال کے شہروں جلیشور، برٹ نگر اور بھیروا کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور اساتذہ کرام و طلباء کرام نے بذریعہ مدنی چینل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کے سنت و بھرے بیانات کو سننے اور دیکھنے کی سعادت پائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ مسلمانوں کے عظیم خیر خواہ، ہمدرد اور غم گسار ہستی جنہیں خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 18 ذوالحج شریف آپ کا یوم عرس ہے۔ آپ کی سیرت پر شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزازی اور رضامندی والے کلمات کہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار
پر لبیک کہا، آپ رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ تعالی عنہما سے یک کے بعد دیگرے نکاح کر کے ذوالنورین یعنی 2 نور والے کا لقب پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دلجوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن نفلی روزے میں گزرتا۔ عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلی محرم شریف 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع، جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساگوان کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحج شریف سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں قریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 29 مئی 2026 کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 29 مئی 2026 کو مختلف یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شرکاء کی اسلامی تعلیمات، نیکی کی دعوت عام کرنے اور شخصیت سازی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی کی۔ رکن شورا نے اسٹوڈنٹس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اسٹوڈنٹس کو دعوت اسلامی کے دینی، تعلیمی اور فلاحی کاموں کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے منظم نظام اور عالمی سطح پر جاری دینی و فلاحی خدمات کو سراہا۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، بہت سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہوسٹلائز ہوتے ہیں۔ آج بھی ان کا لرننگ سیشن تھا، پلاسٹک سرجن ڈاکٹر عمران صاحب کے ساتھ رہا، پی ایچ ڈی اسکالر ہمارے اے آئی کے ڈاکٹر وسیم صاحب کے ساتھ رہا، ہمارے ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ رہا، مفتیان اکرام کے ساتھ رہا اور دعوت اسلامی کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ دین کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہیں۔ اسلامی بھائی مختلف ملکوں سے ہیں، آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ دین سیکھیے، علم سیکھیے اور عمل کی ترغیب پائیے۔ آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی اور اسٹوڈنٹس سے ملاقات بھی کی۔ فیضان مدینہ کراچی میں 22 مئی 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر مرحومین کو ایصال ثواب بھی پیش کیا گیا۔ 22 مئی 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، سید قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ ایصال ثواب اجتماع میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائی اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور قل خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے، نیک اعمال کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور دعا بھی کروائی۔
دعوت اسلامی کی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈولا یارڈ سے تعلق رکھنے والے مختلف چینلز کے صحافیوں کی 22 مئی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا۔ 22 مئی 2026 کو کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر سندھ کے شہر ٹنڈولا یارڈ کے مختلف نیوز چینل کے صحافیوں کی حاضری ہوئی، جن میں مستجاب الرحمان مدنی، وقاص رئیس خانزادہ اور ناظم خانزادہ سمیت دیگر صحافی بھی شامل تھے۔ اس موقع پر میڈیا ڈپارٹمنٹ کے صوبائی ذمہ دار بھی ہمراہ تھے۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان اور دیگر اسلامی بھائیوں نے انہیں شعبہ روحانی علاج، IT ڈپارٹمنٹ، اسلامک ریسرچ سینٹر، فیضان آن لائن اکیڈمی، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، مدنی چینل اور مدنی نیوز ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بڑی خوشی ہوئی مختلف شعبہ جات دیکھ کر، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ دور جدید کے حساب سے جو ہے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہے، بچوں کو جو ہے بہت زیادہ دین کی طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنا ڈیجیٹلائز انہوں نے جتنا اپگریشن اپنی رکھی ہوئی ہے، تمام جو ہے دنیا بھر میں یہ چینل چل رہا ہے، اور جتنا اپ گریڈ ہے AI لے لیں یا دوسرے جو گرافکس کا کام ہے، وہ دیکھ کر ہمیں حیرانگی ہوئی اور ہمیں خوشی بھی ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی مزید ترقی کرے۔ بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے۔ ہم ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، لیکن ٹی وی پہ جو ہے وہ ہمیں دور سے بیٹھ کر جو نا وہ تھوڑا سا نظر آتا تھا، لیکن آج جب ہم نے یہاں پر ان کے مدنی چینل اور دیگر شعبہ جات کا جو دورہ کیا، وزٹ کیا، تو بہت زیادہ مزہ آیا اور حیرانگی بھی ہوئی کہ مطلب اتنا بڑا کام جو ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ وزٹ کے دوران مہمانوں کی رکن شورا حاجی محمد رفیع اتاری سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے صوبائی ذمہ دار نے 19 مئی 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان میں قائم ریڈیو پاکستان کے آفس اور 20 مئی کو مختلف نجی اخبارات اور ٹی وی چینلز کے دفاتر میں نیکی کی دعوت عام کی۔ صحافیوں کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت حیدرآباد سندھ پاکستان میں قائم ریڈیو پاکستان میں 19 مئی 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے صوبائی ذمہ دار نے پروگرام مینیجر عبدالستار کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی ترغیب دلائی۔ دوسری جانب 20 مئی 2026 کو مختلف نجی اخبارات اور ٹی وی چینلز کے دفاتر میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کاموں میں حصہ لینے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کی کتب بھی تحفے میں پیش کی۔ 21 مئی 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر بھان سعید آباد کی ایک مسجد میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں معاون نگران سندھ مشاورت نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں قافلوں میں سفر کی ترغیب بھی دلائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ پاکستان کے شہر بھان سعید آباد کی لوہار جامع مسجد میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کے تحت 21 مئی 2026 کو تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ بھان سعید آباد سے حفظ و ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلبہ کرام، ان کے سرپرست، اساتذہ کرام اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ تقسیم اسناد اجتماع کا آغاز تلاوت و کلام سے ہوا، جبکہ معاون نگران سندھ مشاورت نے قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں حفظ و ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلبہ کرام میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ اس حوالے سے معاون نگران سندھ مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ان میں 3 حافظ قرآن ہیں، ایک نے 15 پارے حفظ کر لیا اور ایک نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ ہے قرآن سے محبت۔ یہ میں آپ سب کو دعوت دوں گا، جب اس خاندان سے بھائی، بیٹے، بھانجے یہ قرآن حفظ کر سکتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں بھی کوئی حافظ قرآن ہے؟ کیا ہمارے گھر میں بھی کوئی مدرسۃ المدینہ سے پڑھا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہے، قرآن یہ ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، قرآن یہ ہمارے بچوں کے سینوں میں ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی جو کہ خدمت قرآن کا کام سر انجام دے رہی ہے، میں آپ سب سے عرض کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حفظ قرآن کروائیں۔ آپ کے شہر میں بھی مدرسۃ المدینہ ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت 17 مئی 2026 کو عاشقان رسول نے فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان سے ڈسٹرکٹ کیماڑی جمال مصطفیٰ مسجد منوڑا میں ایک دن راہ خدا میں گزارا اور نیکی کی دعوت عام کی۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ سے عاشقان رسول نے 17 مئی 2026
کو منوڑا ڈسٹرکٹ کماڑی کی جبال مصطفیٰ مسجد میں ایک دن راہ خدا میں گزارا، جس میں فیضان مدینہ کے دکاندار، تاجران اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی شامل تھے۔ روانگی سے قبل دارالسنہ پر اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی گئی۔ جبال مصطفیٰ مسجد منوڑا میں سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوئے، عاشقان رسول کو سنت آداب اور دعائیں بتائی گئیں، جبکہ اسلامی بھائیوں نے علاقائی دورہ بھی کیا اور مقامی عاشقان رسول کو نماز پڑھنے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 19 مئی کو سرگودا پنجاب پاکستان میں اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم چلائی گئی۔ اسلامی بھائیوں نے مختلف مقامات پر باکسز اور بڑے ڈرم لگائے، جبکہ عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ 19 مئی 2026 کو سرگودا پنجاب پاکستان کے مختلف مقامات پر شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے مختلف مقامات پر آگاہی مہم چلائی گئی، جس میں شعبے کے صوبائی ذمہ دار، ڈویژن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مختلف مقامات پر نئے باکسز اور ڈرم نصب کیے، جبکہ نئے بننے والے باکسز سمیت مختلف مقامات پر پہلے سے لگائے گئے باکسز کا بھی جائزہ لیا۔ اسلامی بھائیوں نے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کو اس حوالے سے آگاہی بھی دی اور انہیں بھی اس میں حصہ لیتے ہوئے مقدس اوراق کو باکسز میں ڈالنے کی ترغیب دلائی۔ اس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ 23 مئی 2026 کو لودھرا پنجاب پاکستان کے ایک اسکول میں FGRF اور اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ دوسری جانب 30 مئی کو شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک شخصیت کے گھر نیکی کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر لودھرا میں قائم سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل اسٹوڈنٹس میں 23 مئی 2026 کو FGRF اور اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں اسکول کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے شرکت کی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت سے پیدا ہونے والے مضر اثرات اور ہیٹ ویو سے بچاؤ کے حوالے سے بچوں کی رہنمائی کی اور اسٹوڈنٹس کو غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے، سر ڈھانپنے، پانی پینے اور نقصان دینے والی اشیاء کھانے سے بچنے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کے بلاک E2 میں شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت ایک گھر پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ شعبہ مدنی چینل عام کریں کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروسز، موبائل اپلیکیشنز، مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل کے حوالے سے بتایا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں دعا کروائی گئی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت دکھیاری امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے افریقی ملک موزمبیق میں قربانی کے گوشت کی تقسیم ہوئی۔ دوسرے موقع پر فیضان مدینہ نمپولہ میں مدرسۃ المدینہ کے تحت ہونے والے سرپرست اجتماع کے بعد بھی راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، افریقی ملک موزمبیق کے نمپولہ پروونس میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت قربانی کا اہتمام کیا گیا اور پھر اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے گئے ان جانوروں کے گوشت کو خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت FGRF نے نمپولہ پروونس کے مختلف مقامات پر مقامی عاشقان رسول کے سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا۔ مجموعی طور پر افریقی ملک موزمبیق کے نمپولہ پروونس میں عید قربا کے موقع پر ہونے والی قربانیوں کے ہزاروں کلو گرام گوشت کو FGRF نے مقامی عاشقان رسول کے سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ دوسرے موقع پر فیضان مدینہ نمپولہ میں مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے سرپرستوں کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ سرپرست اجتماع کے بعد خیر خواہی امت کے لیے FGRF کے تحت راشن و اشیاء ضروریہ پر مشتمل راشن بیگز کی تقسیم کا سلسلہ بھی ہوا اور FGRF کے اسلامی بھائیوں نے اجتماع میں آئے سرپرستوں میں راشن بیگز تقسیم کیے۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانے کے فیملی پیکٹس اور روٹیاں تقسیم کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت ہونے والے فلاحی و امدادی کاموں کے، جہاں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے وقتاً فوقتاً کھانے و پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی تقسیم ہوا کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا سلسلہ کیا اور پھر مختلف مراحل
سے گزرتے ہوئے اس کھانے کی تیاری کے بعد اس کے پارسلز بنائے گئے. اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. Today is Saturday, the 16th of May 2026. Today, FGRF team is here on the ground as we are just about to pack hot meals to deliver. Keep supporting Gaza. جبکہ کھانے کے ان فیملی پیکٹس کو فلسطینی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا. دوسرے موقع پر غزہ فلسطین میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے روٹیاں پکانے کا سلسلہ کیا گیا. FGRF کے تحت ہونے والے اس فلاحی کام کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. 17th of May 2026. Today, to support the devastated families in Gaza, FGRF team has been here on the ground since this morning baking these bundles of bread, hot bread that will be delivered to hundreds of displaced families in Gaza. اور پھر خیر خواہی امت کے لیے ان روٹیوں کے پارسلز کو غزہ فلسطین کے مختلف کیمپس میں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا. غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانے کے فیملی پیکٹس اور روٹیوں کے پارسلز کی تقسیم کے حوالے سے FGRF نے اپنی خدمات پیش کی، جسے مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دین متین کی خدمت اور فلاح امت میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. ملک بھر کی صوبائی اور سٹی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ایک آن لائن سیشن ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے محرم شریف میں ہونے والے دینی کاموں کی انجام دہی سے متعلق رہنمائی کی. دیکھیے یہ رپورٹ. پاکستان کی صوبائی، سٹی اور ڈویژن سطح کی اسلامی بہنوں کے لیے 26 مئی کو ایک آن لائن سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے محرم شریف میں انجام دیے جانے والے مختلف دینی و تنظیمی کاموں کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے محرم شریف کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کو پہلی سے 10 محرم شریف تک ہونے والے مدنی مذاکروں کو باقاعدگی سے سننے اور دیگر اسلامی بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کا ذہن دیا. سیشن کے دوران ذیلی حلقوں میں محرم شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد میں دینی اجتماعات مؤثر انداز میں منعقد کرنے کا ذہن دیا. سیشن میں 8، 9 اور 10 محرم کو قافلوں میں اپنے محارم کو سفر کروانے کی ترغیب بھی دی گئی. اختتام پر اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو بھرپور انداز میں انجام دینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 3 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام.